السلام علیکم۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت۔ یہ پروگرام مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ جی، اور اس کا مقصد صرف تعلیمی اور معلوماتی ہے۔ بالکل۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کتاب کی وہ گہرائی نہ ہو جو اصل مصنف کا مقصد تھا، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ اصل کتاب ضرور پڑھیں۔ صحیح۔ اور آج جس کتاب پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ملیحہ لودھی کی مرتب کردہ پاکستان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ۔ اور یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ ہم نے سوچا کہ اس پر باب باب بات کی جائے۔ جی، تاکہ ہر پہلو کا ٹھیک سے جائزہ لیا جا سکے۔ تو آج ہم صرف اس کے تعارف سے آغاز کر رہے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے 2010 کے اس تباہ کن سیلاب سے۔ جی بالکل، جب دریائے سندھ نے ملک کا تقریباً 5واں حصہ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور مصنفہ اس تباہی کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ صرف ایک قدرتی آفت کی کہانی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس تباہی کو ایک آپ کہیں کہ ایک بنیادی تضاد کو بے نقاب کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا تضاد ہے؟ تضاد یہ ہے ایک کمزور ریاست اور ایک بہت ہی مضبوط معاشرہ۔ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی جب سرکاری مشینری ناکام ہو رہی تھی تو سول سوسائٹی آگے آئی۔ صحیح۔ کتاب بتاتی ہے کہ کاروباری برادری، عام شہری، حتیٰ کہ طلبہ، وہ سب سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے نکل آئے۔ تو یہ وہ لچک ہے جس کی بات اکثر کی جاتی ہے۔ بالکل، اور مصنفہ کا یہی کہنا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جو ایک تنگ نظر ہے نا، اس نے ہمیں ملک کی اس اندرونی طاقت کو دیکھنے نہیں دیا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر معاشرہ اتنا ہی مضبوط ہے تو پھر ملک بار بار بحرانوں میں کیوں گھر جاتا ہے؟ جی، اور یہی کتاب کا بنیادی نقطہ ہے۔ صحیح۔ مسئلہ معاشرے کا نہیں، مسئلہ ہے خراب حکمرانی کا، قانون کے بغیر حکمرانی، اور ایک ایسی قیادت جس میں دور اندیشی کی کمی ہے۔ تو یہ کتاب اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے اس میں مختلف ماہرین کے مضامین ہیں۔ عائشہ جلال کا مضمون وہ مجھے خاصا دلچسپ لگا۔ وہ ایک نفسیاتی طور پر خود پسند قومی ذہنیت کی بات کرتی ہیں۔ یہ سننے میں بہت بھاری اصطلاح ہے تو، لیکن بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کہ ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے۔ بالکل یہی، کہ ہم تنقیدی خود شناسی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، ہر مسئلے کی وجہ کسی اور کو، کسی سازش کو قرار دے دیتے ہیں۔ اور جب کوئی قوم اپنی تاریخ کو سمجھنے کے بجائے خود ساختہ کہانیوں میں رہتی ہے تو وہ اپنے حال کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو وہ اٹھاتی ہیں۔ تو گویا اس بحرانی ریاست کے لیبل سے آگے بڑھنے کے لیے پہلا قدم حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ جی۔ اور کتاب ہمیں اسی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیا پاکستان اس حقیقت کے خسارے پر قابو پا سکتا ہے؟ بالکل۔ کیا وہ اپنے لوگوں کی امنگوں کے مطابق ایک مستقبل کا راستہ بنا سکتا ہے، یا پھر وہ ایک غیر واضح افق پر سرابوں کا پیچھا کرتا رہے گا؟ جی، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں کتاب کے اگلے ابواب میں ملے گا۔ بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ کے پہلے باب دی پاسٹ ایز پریزنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں وہ ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہیں کہ آخر پاکستان کا ماضی اس کے حال پر اتنا حاوی کیوں ہے؟ جی، اور ان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو مشکلات ہیں، جیسے قومی شناخت کا بحران یا انتہا پسندی، ان سب کی جڑ اس بات میں ہے کہ ہم نے تاریخ کو حقائق کے ساتھ پرکھنے کے بجائے کچھ خاص نظریات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا۔ یعنی تاریخ کو ایک سبق کے طور پر نہیں بلکہ ایک جذباتی کہانی کے طور پر سنایا گیا۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام کی اکثریت جب کوئی بحران آتا ہے تو وہ لا علمی اور سازشی نظریات میں پناہ لیتی ہے۔ اس سے ایک ایسی ذہنیت بنی ہے جو خود پر تنقید کرنے سے گھبراتی ہے، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال شاید پاکستان بننے کی کہانی ہی ہے۔ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ یہ ہندوؤں کے غلبے کے خلاف ایک خالص مذہبی تحریک تھی۔ جی، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ عائشہ جلال بتاتی ہیں کہ جناح تو آخر تک متحدہ ہندوستان کے اندر ہی تمام مسلمانوں کے حقوق کے لیے اختیارات کی تقسیم پر بات چیت کر رہے تھے۔ اچھا۔ علیحدگی ایک آخری آپشن کے طور پر سامنے آئی، لیکن جب آپ تاریخ کی ان باریکیوں کو ہٹا دیتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور اس خلا کو پھر طاقتور نظریات سے بھرا جاتا ہے۔ شاید اس کی سب سے واضح مثال ہمیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملتی ہیں۔ بلا شبہ وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔
ضیاء نے اپنی اسلامائزیشن کی پالیسیوں کو اس وقت کے عالمی حالات کے ساتھ جوڑ دیا، خاص طور پر سوویت یونین کے خلاف جو امریکی حمایت یافتہ افغان مزاحمت تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑی علامتی تبدیلی ہے۔ فوج کا نعرہ بھی تو بدلا گیا تھا، جناح کے اتحاد ایمان تنظیم سے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کر دیا گیا۔ جی، اور اس کا اثر صرف فوج تک نہیں رہا، اس نے پورے معاشرے کے تانے بانے کو بدل دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب سے جو اربوں ڈالر آئے، اس کی مدد سے ISI نے ایک جہاد انڈسٹری کو فروغ دیا۔ ایک منٹ، جہاد انڈسٹری؟ یہ بہت سنگین اصطلاح ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب صرف مالی امداد نہیں تھا، یہ ایک پورا نظریاتی اور لاجسٹیکل ڈھانچہ تھا، مطلب بھرتی، تربیت، نظریاتی برین واشنگ، یہ سب کچھ، اور اس کا جو نظریاتی ایندھن تھا وہ سعودی عرب سے آیا۔ سعودی وہابیت؟ جی، سعودی وہابیت اور مقامی دیوبندی نظریے کے ملاپ نے مذہبی تعصب اور فرقہ وارانہ نفرت کا ایک بہت خطرناک مرکب تیار کیا۔ اس نے پاکستان کے اندرونی فرقہ وارانہ توازن کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک بیرونی پالیسی نے ملک کے اندرونی سماجی ڈھانچے کو مستقل طور پر بدل دیا۔ اس جہاد انڈسٹری کا ورثہ پھر آگے کیسے چلا؟ یہ افغان جنگ کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بعد میں اسی ورثے کو افغانستان میں اسٹریٹجک گہرائی کے نظریے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسٹریٹجک گہرائی یعنی یہ سوچ کہ ایک دوست حکومت والا افغانستان بھارت کے خلاف پاکستان کو ایک محفوظ پچھواڑا دے گا؟ بالکل، اور اسی طرح کشمیر میں بھی اس کا استعمال ہوا۔ لیکن 9/11 کے بعد تو صورتحال بالکل بدل گئی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بن گیا، تو پھر اس پالیسی کا کیا بنا؟ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جس کی طرف عائشہ جلال اشارہ کرتی ہیں۔ دیکھیں، جنرل مشرف نے القاعدہ کے خلاف تو امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن ریاست کے کچھ عناصر اسٹریٹجک گہرائی کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے اور مبینہ طور پر افغان طالبان کی حمایت کرتے رہے۔ اور اس دوہری پالیسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے قبائلی علاقے عالمی دہشت گردی کا گڑھ بن گئے اور ملک کو خود اس آگ کا سامنا کرنا پڑا جو دوسروں کے لیے بھڑکائی گئی تھی۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد عائشہ جلال اس کا حل کیا بتاتی ہیں؟ اس گرداب سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان کے مطابق واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام اپنی تاریخ کا سامنا کریں، کھلے ذہن کے ساتھ، تنقیدی شعور کے ساتھ۔ جب تک تاریخ کو ایک مقدس صحیفہ سمجھا جاتا رہے گا، یہ ملک اس حقیقت کے فقدان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی اسلام کے سیاسی استعمال نے اتحاد کے بجائے مزید تقسیم پیدا کی۔ جی، شدید تقسیم اور سماجی بگاڑ۔ تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی قوم کا اپنے ماضی کو دیکھنے کا انداز صرف ایک علمی بحث نہیں، یہ اس کی سلامتی اور مستقبل کو براہ راست تشکیل دیتا ہے۔ اگر تاریخ کی ایک مسخ شدہ تشریح نے ہمیں ان بحرانوں تک پہنچایا ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی ایک تاریخی سچائی ہو سکتی ہے جسے اگر آج وسیع پیمانے پر تسلیم کر لیا جائے تو وہ پاکستان کا رخ سب سے زیادہ تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ باب نمبر 2 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کا عنوان ہے وائی جناح میٹرز۔ اسے اکبر احمد نے لکھا ہے۔ اس میں بنیادی سوال یہی ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت اور ان کا ویژن آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ جی، اور یہ باب اس سوال کا جواب یعنی جناح کے اپنے الفاظ اور ان کے اقدامات سے تلاش کرتا ہے، خاص طور پر ان کی وہ تقریریں جو پاکستان بننے کے فوراً بعد کی گئیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ دراصل کیسی ریاست چاہتے تھے۔ تو پھر اس میں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ باب کا آغاز جناح کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر سے ہوتا ہے۔ مصنف نے تو اسے جناح کا گیٹسبرگ ایڈریس تک کہہ دیا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مصنف اسے گیٹسبرگ ایڈریس اس لیے قرار دیتا ہے کیونکہ دیکھیں، جیسے لنکن کی تقریر نے امریکہ کی روح کا تعین کیا تھا، ویسے ہی یہ تقریر پاکستان کی بنیادی اقدار کی وضاحت کر رہی تھی۔ اچھا، تو اس میں انہوں نے کہا کیا تھا؟ اس میں جناح نے بہت واضح طور پر کہا تھا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔
یہ تو بہت ہی واضح الفاظ ہیں، خاص طور پر اس وقت کے ماحول میں جب مذہب ہی تقسیم کی بنیاد تھا۔ یہ کہنا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا بیان تھا۔ یقیناً، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اکثریت اور اقلیت کا یہ مذہبی فرق ختم ہو جائے گا اور سب ایک قوم کے برابر شہری ہوں گے۔ یعنی ایک ایسے معاشرے کا ویژن تھا جہاں مذہبی شناخت ذاتی معاملہ ہو، ریاستی نہیں۔ لیکن یہ ویژن تو بہت مثالی لگتا ہے، کیا اسے عملی جامہ پہنانا اتنا آسان تھا؟ مصنف اس وقت کے حالات کی کیا تصویر کشی کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حالات انتہائی سنگین تھے۔ جناح کو بے پناہ مسائل کا سامنا تھا، لاکھوں مہاجرین کی آمد، فرقہ وارانہ فسادات جن میں تقریباً 20 لاکھ لوگ مارے گئے، کشمیر میں جنگ شروع ہو گئی اور ریاست معاشی طور پر تقریباً دیوالیہ تھی۔ یعنی ریاست بننے کے پہلے ہی دن سے بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جی، ان حالات میں تو کسی بھی قسم کے ویژن پر عمل درآمد کرنا تقریباً ناممکن ہی ہوگا۔ جی، مصنف کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان بحرانوں کی وجہ سے جناح کی تمام تر توجہ اور توانائی ریاست کو قائم رکھنے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ سیکولر ویژن ہے، لیکن دوسری طرف یہ بحث بھی ہمیشہ رہتی ہے کہ کیا جناح پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ اس حوالے سے باب میں کیا کہا گیا ہے؟ اس بارے میں باب میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا۔ فروری 1948 میں امریکی عوام کے لیے ایک براڈ کاسٹ کا حوالہ ہے جس میں جناح نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، پاکستان ہرگز ایک ایسی مذہبی ریاست نہیں ہوگا جسے پادری خدائی مشن کے ساتھ چلائیں۔ اوہ! جی، انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے یہاں بہت سے غیر مسلم ہیں، ہندو، عیسائی اور پارسی، لیکن وہ سب پاکستانی ہیں۔ یہ بیان کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعی بہت واضح ہے۔ اچھا، باب میں ایک اور دلچسپ موضوع جناح کے بھارت کے ساتھ تعلقات کا ہے۔ جی، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آج کے دور میں شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دیں۔ ایک تو گاندھی کی موت پر جناح کا بیان ہے جس میں انہوں نے گاندھی کو ہندو برادری کے پیدا کردہ عظیم ترین انسانوں میں سے ایک قرار دیا۔ یہ سیاسی مخالفت کے باوجود ایک بڑا اعتراف تھا۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جو مصنف نے لکھی ہے وہ بھارت کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تجویز ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ؟ یہ تو آج کے حالات میں ناقابل تصور لگتا ہے۔ مصنف اس کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل جب سرد جنگ شروع ہو رہی تھی، جناح نے یہ تجویز دی۔ مصنف کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب بھی ایک جنوبی ایشیائی قوم پرست کے طور پر سوچ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب جب مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہو گئے ہیں تو بیرونی خطرات کا مقابلہ مل کر کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں مصنف جناح کی میراث کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ کیا ان کا پاکستان آج بھی زندہ ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد ناقدین کا یہ کہنا غلط تھا کہ جناح کا پاکستان مر گیا۔ ان کے مطابق جناح کا پاکستان اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک مسلمان اپنی عزت نفس، اپنی شناخت اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے احساس رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات، اپنے درمیان موجود کمزوروں اور اقلیتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اکبر احمد کے مطابق جناح کا ویژن واضح طور پر ایک ماڈرن، مساوی اور جمہوری ریاست کا تھا، نہ کہ ایک مذہبی ریاست کا۔ ایک ایسا ملک جو اپنے تمام شہریوں کو، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، برابر کے حقوق دے۔ بالکل، اور یہ باب پڑھنے کے بعد ایک اہم سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ اگر بانی پاکستان کا ویژن اتنا واضح اور غیر مبہم تھا تو وہ کون سے تاریخی اور سیاسی عوامل تھے جنہوں نے بعد کے سالوں میں پاکستان کی نظریاتی سمت کو اس قدر مختلف راستے پر ڈال دیا؟ باب نمبر 3 پر ایک نظر ڈالیں گے۔ جی، محسن حامد کا لکھا ہوا باب پاکستان کیوں قائم رہے گا؟ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں حیرت انگیز طور پر پرامید نظریہ پیش کرتا ہے۔ جی، خاص طور پر آج کل کے حالات میں جہاں ہر طرف مایوسی کی بات ہوتی ہے۔ صحیح، تو حامد کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے تمام مسائل کے باوجود ایک معجزہ ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر وہ یہ دلیل کھڑی کرتی ہیں؟ وہ بنیادی طور پر تین اساسوں کی بات کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے تنوع، ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں زبان، مذہب، ثقافت، ہر چیز کا ناقابل یقین تنوع ہے۔ وہ مثال دیتی ہیں کہ یہاں ٹرانس وومن ٹاک شو ہوسٹ بھی ہیں اور پورشے کی ڈیلرشپ بھی ہیں۔ اچھا۔
اور ان کا موقف ہے کہ یہی تنوع پاکستانیوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ساتھ رہنے کے طریقے ڈھونڈیں۔ لیکن تنوع تو اکثر جھگڑے اور تنازعات کی وجہ بھی بنتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ان کا دوسرا نقطہ آتا ہے، بقائے باہمی یعنی کو ایگزسٹنس۔ اچھا۔ وہ اسے ایک جدید پاکستانی خصوصیت کہتی ہیں، مطلب ان لوگوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت جنہیں ہم شاید زیادہ پسند نہیں کرتے۔ صحیح۔ ان کے مطابق لاکھوں پاکستانی ہر روز ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ہر موقع کو مسترد کرتے ہیں، صرف برداشت کر کے؟ جی۔ اور تیسرا اثاثہ جسے وہ نعمت کہتی ہیں وہ ہے جمہوریت۔ جمہوریت؟ ہمارے یہاں کی جمہوریت؟ جی، ان کے خیال میں یہ جیسی بھی ہے، یہ ملک کو اس کے سب سے بڑے مسئلے کے حل کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ لیکن ملک کی شناخت کا کیا؟ وہ ایک نظریہ جو سب کو جوڑتا ہے؟ اور یہی میرے خیال میں ان کی تحریر کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ قومی شناخت کا جو تصور ہے، اسے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ مطلب؟ وہ بھارت مخالف ہونے یا کسی خاص سرکاری مذہبی نظریے کو مسترد کرتی ہیں۔ تو پھر پاکستانی کون ہے؟ ان کی تعریف کیا ہے؟ بہت سادہ، پاکستانی ہونے کا مطلب ہے یہاں سے ہونا، بس یہاں سے ہونا۔ جی، اگر کوئی پاکستان سے ہے تو وہ پاکستانی ہے۔ ان کے مطابق اب پاکستان کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اور اسے اپنے وجود کا جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ سوچ ملک کو ان جابرانہ نظریوں سے آزاد کرتی ہے جو اتنی متنوع آبادی کو اکٹھا رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں ایک عظیم راز کی طرف لے جاتا ہے جس کا حامد ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ جی، اور وہ راز یہ ہے کہ پاکستان اتنا غریب نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔ اچھا۔ اصل مسئلہ باہر کی طاقتیں نہیں بلکہ ایک اندرونی مسئلہ ہے جس کا تعلق سیدھا سیدھا ٹیکس سے ہے۔ ٹیکس سے؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ شہری، خاص طور پر امیر طبقہ، اپنے حصے کا ٹیکس ادا نہیں کرتا۔ اس بارے میں کچھ اعداد و شمار بھی ہیں؟ جی، اور وہ کافی چونکا دینے والے ہیں۔ پاکستان کی ٹیکس جی ڈی پی نسبت صرف 10% ہے۔ صرف 10%؟ جی، اس کا موازنہ کریں تو بھارت میں یہ 17% ہے، ترکی میں 24%۔ اور سویڈن جیسے ملکوں میں تو 50% تک ہے۔ بالکل۔ تو آپ فرق دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ مطلب ملک میں پیسہ تو ہے لیکن وہ سسٹم میں نہیں آ رہا۔ اور حامد ایک اور زبردست مثال دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ٹیکس کی شرح کو صرف سری لنکا کی سطح یعنی 15% تک بڑھا دیا جائے، صرف 15% تک؟ ہاں، تو اس سے جو اضافی آمدنی ہوگی وہ ہمارے موجودہ دفاعی بجٹ سے دوگنی ہوگی۔ ایک منٹ، دفاعی بجٹ سے بھی 2 گنا؟ جی ہاں، 2 گنا۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے سارے اسکول، اسپتال، سڑکیں، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جی، صرف اس پیسے سے جو امیر لوگ ادا نہیں کر رہے۔ اور حامد کا خیال ہے کہ جمہوریت، آزاد میڈیا اور عدلیہ یہ سب مل کر آہستہ آہستہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حامد کی جو امید ہے اس کی جڑیں ملک کے تنوع، برداشت اور جمہوری نظام کی اس صلاحیت میں ہیں کہ وہ آخرکار سب کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا۔ بالکل۔ ان کے لیے بقا کا انحصار کسی بیرونی امداد یا نظریے پر نہیں بلکہ خود پاکستانیوں کی اپنی ریاست میں اجتماعی سرمایہ کاری پر ہے۔ حل اندر ہی موجود ہے۔ تو حامد کا تجزیہ ایک طرح سے ٹیکس کی ادائیگی کو حب الوطنی کا عمل بنا دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ شاید کسی ملک کی بقا کا اصل امتحان میدان جنگ میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے شہریوں کی اپنی اجتماعی بھلائی میں سرمایہ کاری کرنے کی رضامندی میں ہوتا ہے۔ کہ باب نمبر 4 پر بات کر رہے ہیں، بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ، جسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے لکھا ہے۔ اس باب میں ایک بہت بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر پاکستان بار بار آنے والے بحرانوں سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم ڈاکٹر لودھی کی نظر سے پاکستان کی سیاست کا ایک سٹریس ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور اس باب کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی تضاد ہے۔ یہ صرف مسائل کی ایک فہرست نہیں ہے۔ ڈاکٹر لودھی ایک طرف ان گہری دراڑوں کی بات کرتی ہیں، یعنی فالٹ لائنز، جنہوں نے ریاست کو کمزور کیا، لیکن ساتھ ہی وہ ان سماجی تبدیلیوں کی بھی نشاندہی کرتی ہیں جن سے ایک نیا، زیادہ با اختیار معاشرہ ابھر رہا ہے۔
مسئلہ بس یہ ہے کہ ہماری سیاست وہ اس نئی معاشرے کی رفتار سے قدم نہیں ملا سکی ہے۔ اچھا، تو آئیے ان فالٹ لائن سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لودھی نے 5 بڑی دراڑوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک پر خاصا زور ہے، یہ قرض پر مبنی ترقی کی سیاست۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، وہ 5 دراڑوں کی بات کرتی ہیں: قرض پر مبنی معیشت، مرکز اور صوبوں کا تناؤ، پھر ادارہ جاتی عدم توازن، سول ملٹری تعلقات اور بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی۔ لیکن ان سب کی جڑ کہیں نہ کہیں معیشت سے ہی جڑتی ہے۔ قرض پر مبنی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا جو حکمران طبقہ ہے، اشرافیہ، وہ خود پر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، تو جب آپ اپنے وسائل خود پیدا نہیں کرتے، پھر ملک چلانے کے لیے آپ کو ہمیشہ بیرونی امداد، بیل آؤٹ پیکیجز، ان پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک دائمی مالی بحران کی صورت میں۔ اور اس کی کوئی ٹھوس مثال بھی ہے؟ کوئی اعداد و شمار؟ جی، ایک مثال تو بہت ہی چونکا دینے والی ہے۔ ڈاکٹر لودھی کے مطابق زراعت جو ہے وہ ملک کی جی ڈی پی کا تقریباً 22% پیدا کرتی ہے، 22%، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹیکس ریونیو میں اس کا حصہ صرف 1% ہے۔ صرف 1%؟ جی، یہ تو حیران کن بات ہے۔ یعنی ملکی معیشت کا تقریباً چوتھا حصہ ٹیکس کے دائرے سے عملی طور پر باہر ہے۔ اس ایک عدد سے ہی قرض پر مبنی ترقی کی پوری کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ معاشی تصویر تو کافی مایوس کن لگتی ہے۔ اگر حکمران طبقہ خود کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں تو پھر تبدیلی آئے گی کہاں سے؟ بالکل، اور یہاں سے گفتگو کا دوسرا اور زیادہ پرامید پہلو شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لودھی کچھ تبدیلی لانے والے رجحانات کی بات کرتی ہیں۔ دیکھیے، 2000 کی دہائی میں جو تیز معاشی ترقی ہوئی، شہروں کی آبادی بڑھی، اور خاص طور پر یہ جو میڈیا اور ٹیلی کام کا انقلاب آیا، جی، اس نے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ اچانک ڈرائنگ روم میں ہونے والی بحثیں چائے کے ڈھابوں اور یونیورسٹی کینٹین تک پہنچ گئیں۔ لوگوں کو پہلی بار 24 گھنٹے کی خبروں اور موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑنے کا موقع ملا، اور یہی منسلک یعنی کنیکٹڈ طبقہ تھا جو 2007 میں سڑکوں پر نکلا اور اس نے نظام کو چیلنج کیا، جسے ہم وکلا تحریک کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک وقتی ابھال تھا؟ کیونکہ اس تحریک کے بعد بھی تو اقتدار واپس انہی روایتی جماعتوں کے پاس چلا گیا۔ کیا ڈاکٹر لودھی اس تضاد پر بات کرتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہی تو آج کی پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ڈاکٹر لودھی کہتی ہیں کہ وکلا تحریک ایک متوسط طبقے کی بغاوت تھی۔ اس نے دکھایا کہ سیاسی سرگرمی کے لیے روایتی جماعتوں سے باہر بھی راستے موجود ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا انتخابی نظام اب بھی پرانی خاندانی سیاست کے قبضے میں ہے۔ یعنی معاشرہ بدل گیا لیکن سیاسی جماعتیں نہیں بدلیں۔ بالکل، اور اس کی ایک علامت انتخابات میں ووٹرز کی کم ہوتی ہوئی شرکت ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام موجودہ سیاسی انتخاب سے مایوس ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا خلا ہے۔ یعنی معاشرہ ایک سمت میں جا رہا ہے اور سیاست بالکل دوسری سمت میں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ڈاکٹر لودھی نے باب کا اختتام کیا ہے۔ وہ مستقبل کے لیے کئی ممکنہ منظرہ نامے پیش کرتی ہیں۔ ایک تو ہے جیسے تیسے گزارا کرنا، یعنی مڈلنگ تھرو، جہاں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی اور نظام بس لنگڑاتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ اور دوسرا؟ لیکن ایک زیادہ امید افزا منظرنامہ ایک نئی تبدیلی کے لیے اتحاد کا ہے، ایک کوئلیشن فار چینج، اور اس اتحاد کی قیادت یہی نیا شہری اور متوسط طبقہ کر سکتا ہے، جو اب زیادہ باخبر ہے، منظم ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر تیار ہے۔ تو یہ گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ بالکل۔ کیا پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں اس نئے بااختیار معاشرے کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو بدل پائیں گی، یا پھر ووٹرز اور منتخب نمائندوں کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ خلیج کسی زیادہ بنیادی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو؟ ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے جس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، لیکن پاکستان میں یہ کہانی تھوڑی مختلف ہو گئی ہے۔ جی بالکل۔ اب ہم کتاب پاکستان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ کے ایک بہت ہی دلچسپ باب نمبر 5 فوج اور سیاست کی گہرائی میں جائیں گے، جسے شجاع نواز نے لکھا ہے۔ اور یہ بہت اہم باب ہے۔ جی، تو آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک محافظ ادارہ سیاست کا سب سے بڑا کھلاڑی کیسے بن گیا۔ دیکھیں، مصنف جو سب سے بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کی فوج، جو ملک کا سب سے منظم ادارہ ہے، وہ طاقتور ہوتی گئی، اچھا، اس نے
ملک کے سیاسی نظام کو پنپنے نہیں دیا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں عجیب سی صورتحال ہے۔ یعنی جس ادارے کا کام سیاسی ڈھانچے کی حفاظت کرنا تھا، اسی کی طاقت نے اسے کمزور کر دیا۔ بالکل، مصنف اسے طاقت کا تضاد کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک بہت مضبوط گارڈ رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گارڈ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی گھر کے فیصلے کرنے لگتا ہے، مطلب کون اندر آئے گا، کون باہر جائے گا۔ اچھا، تو جس چیز کو حفاظت کرنی تھی وہی کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ اور مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں صرف فوج کا قصور نہیں، سویلین رہنماؤں نے بھی اکثر اپنے سیاسی جھگڑے نمٹانے کے لیے فوج کو خود دعوت دی۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ شجاع نواز ایک اور نقطہ اٹھاتے ہیں کہ فوج صرف ایک دفاعی ادارہ نہیں بلکہ ایک کارپوریٹ ادارے کے طور پر بھی کام کرتی ہے جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ جی، انہوں نے اسے مل بز یعنی ملٹری بزنس کا نام دیا ہے۔ ایک منٹ، ملٹری بزنس؟ یہ سننے میں تو بہت بڑا لگتا ہے۔ کیا کتاب اس بارے میں کچھ بتاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے؟ کیا ہم فیکٹریوں کی بات کر رہے ہیں یا ریئل اسٹیٹ کی؟ کتاب کے مطابق یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں بینک، انشورنس کمپنیاں، فرٹیلائزر پلانٹ، سیمنٹ فیکٹریاں اور بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس سب شامل ہیں۔ اور اس معاشی طاقت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ فوج اکثر قانونی نظام کے دائرہ کار سے آپ کہہ لیں باہر کام کرتی ہے۔ اچھا، اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جیسے ISI اور ملٹری انٹیلیجنس، وہ صرف معلومات اکٹھی نہیں کرتی بلکہ ملکی سیاست میں پالیسی مشیر اور فیصلوں پر عمل درآمد کروانے والے کے طور پر کام کرنے لگتی ہیں۔ اور اس کا کوئی عملی اثر؟ کیا یہ صرف پالیسی کی سطح پر تھا؟ نہیں، یہ بہت عملی سطح پر تھا۔ مصنف ایک حیران کن اعداد و شمار دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ جنرل مشرف کے دور میں تقریباً 1200 فوجی افسران کو اہم سویلین عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ 1200 افسران؟ یہ تو ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے تقریباً ہر بڑے سرکاری ادارے، یونیورسٹیوں اور وزارتوں میں فوج کا کوئی نہ کوئی نمائندہ موجود تھا؟ جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ سول انتظامیہ میں فوج کا اثر اور رسوخ بہت گہرا ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے جب فوج کی جڑیں اتنی گہری ہوں تو عوام اس سب کو کیسے دیکھتی ہے؟ عوامی تاثر بھی بدلا ہوگا۔ بالکل، عوامی تاثر بھی بدلا ہے۔ یعنی جو پہلے ایک عزت اور تعریف کا جذبہ تھا وہ بدل گیا۔ مصنف کے مطابق عام لوگوں میں تو اب بھی ایک حد تک عزت موجود ہے، لیکن جو سیاسی اور دانشور طبقہ ہے جی، ان میں اب اس موضوع پر بات کرتے ہوئے خوف اور نفرت کا احساس پایا جاتا ہے۔ جہاں پہلے تعریف تھی اب وہاں تنقید ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے غیر مستحکم حالات میں فوج کی مداخلت نے ملک کو افراتفری سے بچایا ہے۔ کیا مصنف اس نقطۂ نظر پر بھی بات کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور ہاں، مصنف اس دلیل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ خبردار بھی کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ وہ کہتے ہیں کہ فوج کو اب نئے چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے ملک کے اندر موجود شورش اور دہشت گردی۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے لیے فوج روایتی طور پر تیار نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مصنف کا خوف یہ ہے کہ اگر فوج سیاست سے پیچھے نہیں ہٹتی اور سویلین سیاستدان بھی تبدیلی لانے میں ناکام رہتے ہیں تو ایک بنیاد پرست اسلامی لہر فوج اور سول سوسائٹی دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو اس سب کا حل کیا ہے؟ شجاع نواز کا حتمی تجزیہ کیا ہے؟ ان کا تجزیہ بہت واضح ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور کامیابی کے لیے فوج کو پس منظر میں جانا ہوگا اور سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کو اپنی جگہ لینی ہوگی۔ انہیں غلطیاں کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع دینا ہوگا۔ بالکل، جمہوریت اسی طرح مضبوط ہوتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اور غور کرنے کے لیے ایک حتمی نقطہ یہ ہے، مصنف کا کہنا ہے کہ آج کی فوج ماضی کے مقابلے میں معاشرے کی بہتر عکاسی کرتی ہے، یعنی اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس سے مستقبل میں فوج اور سویلین اداروں کے درمیان تعلقات میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے؟ یا یہ ادارہ جاتی تصادم کو مزید گہرا کر دے گی؟ یہ سوال مصنف ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ باب نمبر 6 پریٹورینز اینڈ دی پیپل پر ایک گہری نظر ڈالیں گے، جی، جسے سعید شفقت نے تحریر کیا ہے۔ اور اس تجزیے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں کون طاقتور ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو اقتدار کے مراکز ہیں، یعنی فوج، سیاستدان، بیوروکریٹس اور مذہبی رہنما بھی، بالکل، یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے تعلقات وقت کے ساتھ کیسے بدل رہے ہیں۔ جی، اور مصنف کا زاویہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ صرف واقعات نہیں گنوا رہے بلکہ ان اشرافیہ کی سوچ اور ان کی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مطلب پاکستان کی سیاست میں جو ہلچل نظر آتی ہے اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ صحیح. چلیں پھر سب سے بڑے کھلاڑی سے ہی شروع کرتے ہیں، فوجی اشرافیہ. باپ کا مرکزی نقطہ تو یہی ہے کہ فوج صرف سرحدوں کی محافظ نہیں بلکہ ایک بہت طاقتور سیاسی قوت ہے. یہ تو ایک جانی مانی بات ہے، لیکن یہاں نیا کیا ہے؟ یہاں جو سب سے اہم تبدیلی ہے وہ مشرف دور کے بعد آتی ہے. مصنف اسے ٹیکٹیکل وڈرال کا نام دیتی ہیں. ٹیکٹیکل وڈرال یعنی ایک حکمت عملی کے تحت پسپائی. جی دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی ہونے کی وجہ سے فوج کی عوامی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا تھا. تو جنرل کیانی کے دور میں فوج نے اس تاثر کو زائل کرنے اور اپنی پیشہ ورانہ ساکھ بحال کرنے پر بہت زور دیا. ایک منٹ، یہ حکمت عملی کے تحت پسپائی والی بات تھوڑی سی مطلب ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جی لیکن دوسری طرف مصنف خود مثالیں دیتا ہے، جیسے ISI چیف کے دورہ بھارت کو ویٹو کرنا یا GHQ میں وفاقی سیکرٹریز کی میٹنگ بلانا. یہ تو سیدھا سیدھا کنٹرول لگتا ہے، پسپائی تو نہیں. بالکل، اور یہی اس حکمت عملی کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے. اصل میں یہ اختیارات کی ایک نئی تقسیم تھی. فوج نے عوامی سیاست اور روزمرہ کے حکومتی معاملات سے خود کو الگ کر لیا تاکہ عوامی تنقید سے بچا جا سکے. بالکل، لیکن دفاع، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی جیسے جو کلیدی شعبے ہیں ان پر اپنی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر لی. تو بظاہر غیر سیاسی نظر آتے ہوئے بھی اسٹریٹجک معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہی رکھا. اچھا، تو یہ ایک نئی صف بندی تھی، لیکن اقتدار کی اس بساط پر دوسرے کھلاڑی جیسے بیوروکریسی اور مذہبی طبقہ، ان کا کیا بن رہا تھا؟ یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے. سول سروس، جسے کبھی پاکستان کی اسٹیل فریم کہتے تھے، اس کی وہ پرانی دھاک نہیں رہی. مصنف کے مطابق یہ اب بہترین ٹیلنٹ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی. لیکن اسی بیوروکریسی میں ایک نئی لہر کا بھی ذکر ہے. مصنف نے لیپ ٹاپ والاز کی اصطلاح استعمال کی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ تقسیم ہے جو ابھر رہی ہے. یعنی پرانی روایتی بیوروکریسی زوال کا شکار ہے، لیکن اسی کے اندر سے ایک چھوٹی سی ٹیکنالوجی سے لیس بیرون ملک سے پڑھی لکھی جماعت ابھر رہی ہے. یہ لیپ ٹاپ والاز انتظامی معاملات کو جدید طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. تو یہ مستقبل ہیں ایک طرح سے. شاید، لیکن مصنف کا اشارہ ہے کہ فی الحال یہ تعداد میں بہت کم ہے اور ان کا اثر محدود ہے. اور مذہبی اشرافیہ کا کیا حال تھا؟ کیا وہاں بھی کوئی تبدیلی آ رہی تھی؟ وہاں تو شاید سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے. یعنی 1980 کی دہائی سے مدرسہ سسٹم کے ذریعے ایک بالکل نئی، نوجوان اور سیاسی طور پر بہت زیادہ فعال مذہبی قیادت سامنے آئی ہے. اچھا. اور یہ قیادت پرانے مذہبی رہنماؤں کے برعکس اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے زیادہ جارحانہ انداز میں استعمال کرتی ہے اور اس کا اثر گلی محلے کی سیاست پر بہت گہرا ہے. تو ایک طرف فوج کا نیا انداز، دوسری طرف کمزور ہوتی بیوروکریسی اور ایک نئی قسم کی مذہبی قیادت. ان سب سے مل کر آخر تصویر کیا بنتی ہے؟ مصنف کے مطابق اس سے ایک نیا اور بہت ہی پیچیدہ توازن پیدا ہو رہا ہے. یہ مکمل سویلین بالادستی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کھلا فوجی راج. جی بالکل، نہ ہی کھلا فوجی راج. یہ ایک پاور شیئرنگ یا اختیارات کی تقسیم کا ماڈل ہے. یعنی سویلین حکومت معیشت اور روزمرہ کے انتظامی امور چلائیں. جی، اور فوج قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور دفاع پر اپنا کنٹرول رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی حدود متعین کر لیے ہیں نا؟ ایک طرح سے جی. اور مصنف کا کہنا ہے کہ اس ماڈل کی وجہ سے براہ راست فوجی بغاوت کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں طرف کی قیادت میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے. جیسے جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کی مثال دی گئی ہے. بالکل، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اختیارات کا جھکاؤ آج بھی واضح طور پر فوج کی طرف ہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل ان تمام اشرافیہ کے درمیان طاقت کے اس مسلسل بدلتے ہوئے اور اکثر کشیدہ رہنے والے تعلق پر منحصر ہے. بالکل، اور یہ باب ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو خود موروثیت اور ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہیں، کبھی اتنی مضبوط اور منظم ہو پائیں گی کہ وہ فوجی بالادستی کا ایک حقیقی متبادل پیش کر سکیں؟ یا پھر مستقبل قریب کے لیے اختیارات کی یہ تقسیم ہی بہترین ممکنہ صورتحال ہے؟ کہ 7ویں باب کو دیکھتے ہیں. آئیڈیالوجیکلی اڈرفٹ از زیاد حیدر. جی،
اس میں جو بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی میں اسلام کا کردار کیا رہا ہے، اور کیا مذہب کا استعمال، کیا اس کے وہ خطرناک نتائج نکلے ہیں جن کا ہم آج سامنا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس باب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کہانی بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، یعنی پاکستان کی نظریاتی بنیادوں میں جو ایک ابہام تھا وہاں سے۔ ابہام؟ کس طرح کا ابہام؟ وہ عائشہ جلال کا حوالہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا نعرہ شاید جان بوجھ کر مبہم رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے جو مختلف مسلم حلقے تھے ان سب کو متحد کیا جا سکے۔ اچھا، تو ایک نعرے کے کئی مطلب تھے ایک طرح سے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ تھا کہ تحریک کے دوران پاکستان یا اسلام کے کردار پر کوئی ایک متفقہ نظریہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر قائد اعظم کی وہ جو مشہور تقریر ہے 11 اگست 1947 والی، جس میں تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق کی بات کی گئی تھی، اس کو ہم کہاں رکھیں پھر؟ یہی تو مصنف کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تقریر بہت اہم ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کے پیغام کو کمزور کر دیا گیا۔ پاکستان کسی ایک شخص کے ویژن کا نہیں، بلکہ انہی مختلف اور متضاد نظریات کا نتیجہ تھا۔ صحیح۔ اور پھر قیام کے بعد جب اندرونی اور بیرونی خطرات تھے تو حکمرانوں نے اسلام کو قوم کو جوڑنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ 1974 کی وہ آئینی ترمیم؟ بالکل، جس کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، جبکہ اس سے ٹھیک 20 سال پہلے 1954 کی منیر رپورٹ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں تو ملک تقسیم ہو جائے گا۔ اور پھر ضیاء دور میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ جی، مصنف اسے ایک فیصلہ کن موڑ قرار دیتے ہیں، ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ ضیاء حکومت نے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے اسلام کی ایک انتہا پسند شکل کو فروغ دیا۔ اور اس میں تو بیمنی ہاتھ بھی تھا، ہے نا؟ جی بالکل، امریکہ اور سعودی عرب کی مالی معاونت بھی شامل تھی۔ خاص طور پر افغان جہاد کے لیے ISI نے دائیں بازو کی اسلامی جماعتوں کے ساتھ مل کر بھرتیاں کی۔ تو پاکستان ایک طرح سے عالمی جہاد کا مرکز بن گیا۔ یہی مصنف کہتے ہیں۔ اور اسی دوران ایران سعودی پراکسی جنگ کی وجہ سے ملک میں فرقہ واریت کو بھی بہت ہوا ملی۔ تو پاکستان کا انتہا پسندی کی طرف جو سفر ہے اس کا آغاز اسی دور میں ہوا۔ یہ سب سن کر تو صورتحال کافی مایوس کن لگتی ہے۔ تو کیا مصنف کا خیال ہے کہ پاکستانی معاشرہ مکمل طور پر بنیاد پرست ہو چکا ہے؟ نہیں، اور یہیں پر وہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اس مغربی تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاموش اعتدال پسند اکثریت اب بھی موجود ہے جو انتہا پسندی کو مسترد کرتی ہے۔ ان کے مطابق معاشرے میں قدامت پسندی ضرور بڑھی ہے، لیکن قدامت پسندی اور جنونیت میں بہت فرق ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی دیتے ہیں وہ؟ جی، وہ یہ ہم نہیں جیسی عوامی تحریکوں کا ذکر کرتے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ اگر یہ خاموش اکثریت موجود ہے تو اس کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ مصنف کے مطابق چیلنج یہی ہے کہ اسلام تو پاکستان میں ایک مرکزی سماجی اور سیاسی قوت رہے گا۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ اسلامی بیانیے کو انتہا پسندوں سے واپس لیا جائے، یعنی ایک نیا بیانیہ تشکیل دیا جائے؟ جی، پاکستان کی بقا مصنف کے مطابق ایک نئے ترقی پسند اسلامی بیانیے کو بنانے پر منحصر ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مذہب کا کردار ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کردار کو مثبت تبدیلی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا بیانیہ جو 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو غور طلب سوال یہ بچتا ہے کہ کیا ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیا جا سکتا ہے جو ملک کی نظریاتی بنیادوں اور جدید دور کے تقاضوں دونوں کو پورا کرے؟ اور اس بیانیے کی تشکیل میں عام شہری کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ 8ویں باب بیٹلنگ ملیٹنسی پر بات کر رہے ہیں، اور یہ باب مطلب ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلے کو دیکھتا ہے، اور یہ کہ کیسے افغانستان کے لیے بنائی گئی پالیسی خود پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ جی بالکل، اور زاہد حسین کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو یہ جو عسکریت پسندی کا خطرہ ہے نا، یہ کوئی اچانک پیدا نہیں ہوا۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں افغان جنگ اور اس کے بعد کی پالیسیوں میں۔ اچھا، تو یہ خطرہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جب ان گروہوں نے اپنا نشانہ ہی بدل دیا۔ زاہد حسین بتاتے ہیں کہ پہلے ان کی کارروائیاں افغانستان تک محدود تھیں، پھر اچانک پاکستانی ریاست ان کا ہدف کیوں بن گئی؟
یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک فیصلہ کن موڑ تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی 2007 میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا بننا۔ TTP؟ جی، اس سے پہلے جو گروہ تھے ان کا ایجنڈا آپ دیکھیں عالمی تھا یا افغان مرکز تھا، لیکن TTP یہ خالصتاً ایک مقامی تحریک تھی جس کا ایک ہی مقصد تھا، پاکستانی ریاست کو چیلنج کرنا اور قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں اپنا نظام قائم کرنا۔ بالکل، انہوں نے جنگ کا رخ سیدھا پاکستان کی طرف موڑ دیا۔ ایک منٹ، جب ہم القاعدہ کا سوچتے ہیں تو ذہن میں تو عرب جنگجو آتے ہیں، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی نسل ابھری جس میں پڑھے لکھے پاکستانی نوجوان شامل تھے۔ یہ تو پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، یہی تو اس مسئلے کی پیچیدگی ہے۔ کتاب میں ایک بہت چونکا دینے والا تصور استعمال ہوا ہے، جہاد کی نجگاری، یعنی پرائیویٹائزیشن آف جہاد۔ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ مطلب یہ کہ 1980 کی دہائی میں ریاست نے افغان جہاد کے نظریے کو خود فروغ دیا، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ریاست اس نظریے پر اپنا کنٹرول، اپنی اجارہ داری کھو بیٹھی۔ مختلف گروہوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اچھا۔ اور اس نے صرف مدرسے کے طالب علموں کو ہی نہیں بلکہ شہروں میں رہنے والے پڑھے لکھے متوسط طبقے کے نوجوانوں کو بھی اپنی طرف کھینچا۔ تو جب یہ سب ہو رہا تھا، یہ گروہ مضبوط ہو رہے تھے، تو ریاست کیا کر رہی تھی؟ زاہد حسین ایک مفاہمتی پالیسی کا ذکر کرتے ہیں جو 2009 تک چلی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب صرف آنکھیں بند کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ کتاب میں کچھ امن و معاہدوں کا حوالہ ہے، جیسے سوات کا 2008 کا معاہدہ۔ اچھا، جس میں انہوں جس نے عملاً طالبان کو علاقے کا کنٹرول دے دیا تھا۔ تو یہ مطلب ایک طرح سے علاقہ ان کے حوالے کرنے والی بات تھی، اس امید پر کہ شاید وہ پرامن ہو جائیں گے، لیکن نتیجہ بالکل الٹا نکلا۔ اور پھر 2009 کا فوجی آپریشن ہوا، لیکن اس کے جواب میں تو جنگ شہروں تک آ گئی، خاص طور پر GHQ پر حملہ۔ وہ تو ایک بہت بڑی بات تھی۔ جی، زاہد حسین کے لیے وہ حملہ ایک ویک اپ کال تھا۔ کس لحاظ سے؟ اس نے دو باتیں بالکل صاف کر دی۔ ایک تو یہ کہ عسکریت پسند جنگ کو قبائلی علاقوں سے نکال کر پاکستان کے آپ کہیں اعصابی مراکز تک لے آئے تھے، اور دوسری بات جو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی وہ یہ کہ یہ صرف TTP کا کام نہیں تھا۔ اس حملے نے طالبان اور پنجاب کی جو پرانی کالعدم تنظیمیں تھیں نا، ان کے گہرے گٹ جوڑ کو بے نقاب کر دیا۔ اچھا، یعنی اس میں تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل تھے جو شہری علاقوں سے واقف تھے۔ بالکل، جو ٹیکنالوجی سمجھتے تھے۔ تو مطلب مصنف کا کہنا ہے کہ آپ طاقت سے باغیوں کو تو شاید ختم کر لیں، لیکن اس نظریے کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو معاشرے کے اندر کام کرنا پڑے گا۔ بالکل، اور یہی اس پورے باب کا آپ کہہ لیں نچوڑ ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ایک جامع، ایک مربوط انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کا نہ ہونا ہے۔ فوجی آپریشن ضروری ہیں، لیکن وہ حل کا صرف ایک حصہ ہیں۔ صحیح۔ جب تک آپ اس مسئلے کی سیاسی، سماجی اور نظریاتی جڑوں پر کام نہیں کرتے، یہ مسئلہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آتا رہے گا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، زاہد حسین کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خطرہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مقامی اور زیادہ پیچیدہ ہوتا گیا۔ یہ صرف سرحد پار کا مسئلہ نہیں رہا۔ جی، بلکہ یہ پاکستان کے اندر جڑیں پکڑ چکا ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ فوجی کامیابیاں ٹھیک ہے بہت ضروری ہیں، لیکن اگر ان کے بعد آپ وہاں ایک مؤثر سول انتظامیہ نہیں لاتے، ایک سیاسی حکمت عملی نہیں بناتے، تو وہ کامیابیاں عارضی ہو سکتی ہیں۔ تو اصل چیلنج صرف عسکریت پسندوں کو ہرانا نہیں، اصل چیلنج ایک ایسا معاشرہ اور ریاست بنانا ہے جو ان کے نظریے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ باب نمبر 9 کو دیکھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اداروں کی تشکیل نو، اور اسے لکھا ہے ڈاکٹر عشرت حسین نے۔ اچھا، ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آخر اچھی سے اچھی معاشی پالیسیاں بھی ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس باب میں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہم مسئلہ ہی غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں، مطلب ہم سافٹ ویئر یعنی پالیسیوں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ تو ہارڈ ویئر میں ہے، ریاست کی اپنی مشینری میں۔ یہ بالکل درست اور ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ڈاکٹر حسین یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا بہترین معاشی منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا اگر جس بیوروکریسی نے اسے نافذ کرنا ہے وہی ٹوٹی پھوٹی ہو۔
وہ کہتے ہیں جادو کی کوئی پالیسی تلاش کرنا بند کریں اور ریاست کے انجن روم کو ٹھیک کرنا شروع کریں۔ اور اس کی وجہ وہ ایلیٹ کیپچر بتاتے ہیں۔ جی، ریاست پر ایک مخصوص طبقے کا قبضہ، جس میں سیاستدان، بڑے تاجر اور اعلیٰ سرکاری اور فوجی افسران وہ سب شامل ہیں۔ جب ہم ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں تو یہ سننے میں تو ایک علمی اصطلاح سی لگتی ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کہ اصول اور قوانین جان بوجھ کر ان کے خلاف بنائے جاتے ہیں؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نظام کو چلانے والوں نے اسے اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے، عوام کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکس میں چھوٹ اس لیے نہیں دی جاتی کہ معیشت کو فائدہ ہو، بلکہ اس صنعت کو دی جاتی ہے جس میں اس طبقے کے اپنے مفادات ہوں۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بااثر شخص اپنا قرض معاف کروا لیتا ہے، جبکہ ایک چھوٹا دکاندار وہ کاغذی کارروائی میں ہی دفن ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظام اپنے چلانے والوں کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے شہریوں کے لیے نہیں؟ جی، اچھا، تو یہ تو ہوئی مسئلے کی جڑ۔ ڈاکٹر حسین اس خراب گورننس کی کچھ ٹھوس علامتیں بھی بتاتے ہیں، جیسے احتساب کا غلط استعمال۔ انہوں نے نیب کی مثال دی ہے کہ وہ سیاسی انتقام کا ہتھیار بن گیا ہے۔ یہ تو ایک بہت سنگین الزام ہے۔ کیا اس سے ایماندار آفیسرز فیصلے کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں؟ جی، اور یہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب احتساب کا ادارہ متنازع ہو جائے تو کوئی بھی افسر ذمہ داری لینے یا کوئی نیا قدم اٹھانے سے گھبراتا ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ کل حکومت بدلی تو اسی فیصلے پر اسے پکڑ لیا جائے گا۔ بالکل، اس سے پورے نظام میں آپ سمجھیں نااہلی اور جمود پیدا ہوتا ہے۔ فیصلے نہیں ہوتے، فائلیں پڑی رہتی ہیں، اور عام آدمی کے کام رک جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تشخیص تو کافی مایوس کن ہے۔ ایک قبضہ شدہ ریاست، ٹوٹا ہوا احتساب اور ہر طرف نااہلی۔ تو پھر اس ٹوٹی ہوئی مشینری کو ٹھیک کرنے کی شروعات کہاں سے کی جائے؟ ڈاکٹر حسین پہلا قدم کیا تجویز کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ریاست کے انجن یعنی سول سروس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور ان کی سب سے اہم تجویز یہ ہے کہ بھرتی سے لے کر ترقی تک ہر چیز کا معیار صرف اور صرف میرٹ ہو۔ سینیئرٹی کی بنیاد پر ترقی والا کلچر ختم ہو۔ جی، وہ کلچر ختم کیا جائے جو کام کرنے کے بجائے صرف انتظار کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترقی کو کارکردگی اور جدید تربیت سے جوڑنا ہوگا۔ اور اس میں وہ افسران کے اعلیٰ اور ماتحت سروسز والے فرق کو ختم کرنے کی بات بھی کی گئی ہے نا، جو انگریز دور کی باقیات ہیں۔ بالکل، ساتھ ہی بہتر تنخواہیں اور عہدے کی مدت کا تحفظ، تاکہ افسر سیاسی دباؤ کے بغیر کام کر سکیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ تو پورے نظام کو جڑ سے بدلنے والی بات ہے۔ یہ آسان تو نہیں ہوگا۔ بالکل، اور اسی لیے یہ مشکل ہے۔ حل کا دوسرا حصہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ڈاکٹر حسین کہتے ہیں کہ سول سروس کو اندر سے ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ باہر سے اس پر نظر رکھنے والے اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ اچھا، وہ انہیں روک تھام کرنے والے ادارے کہتے ہیں، یعنی انسٹیٹیوشنز آف ریسٹرینٹ۔ اور ان کا زور نئے ادارے بنانے پر نہیں، بلکہ موجودہ اداروں کو ہی بااختیار بنانے پر ہے۔ جی ہاں، اس کی کوئی مثال، جیسے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ذکر آتا ہے، ہم خبروں میں اس کا نام سنتے ہیں، لیکن یہ ایک روک تھام کرنے والے ادارے کے طور پر کیسے کام کر سکتی ہے؟ دیکھیے، کاغذ پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی احتساب کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، جس کی سربراہی اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر حسین کا نقطہ یہ ہے کہ اکثر اس کی کارروائی وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی نظر ہو جاتی ہے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ اس کمیٹی کو حقیقی اختیارات دیے جائیں تاکہ اس کی نشاندہی پر صرف اگلے دن کی سرخیاں نہ بنے، بلکہ عملی کارروائی بھی ہو۔ بالکل، اور ذمہ داروں کا تعین ہو۔ اسی طرح ایک خود مختار اسٹیٹ بینک اور ایک غیر جانبدار آڈیٹر جنرل کا ادارہ بھی حکومت کو غلط فیصلے کرنے سے روک سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم ریاست کو ایک ایسی گاڑی سمجھ لیں جس کا انجن بھی خراب ہے اور ٹائر بھی پنکچر ہیں، اور پاکستان بار بار ڈرائیور یعنی حکومت یا منزل یعنی پالیسی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ڈاکٹر حسین کا کہنا ہے کہ بھئی پہلے گاڑی کو تو ٹھیک کر لیں۔ بہترین خلاصہ ہے، جب تک عمل درآمد کرنے والے ادارے اہل، غیر جانبدار اور جواب دہ نہیں ہوں گے، کوئی بھی اچھی پالیسی وہ کاغذ سے آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ یہ سب باتیں کاغذ پر تو بالکل منطقی لگتی ہیں، لیکن یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر لے آتی ہیں جو ڈاکٹر حسین خود آخر میں پوچھتے ہیں، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اصلاحات کا راستہ تو واضح ہے، لیکن وہ سیاسی عزم کہاں سے آئے گا جو ان تبدیلیوں کو نافذ کر سکے؟
خاص طور پر جب یہ تبدیلیاں اسی طاقتور طبقے کے مفادات کے خلاف جاتی ہیں جو اس بوسیدہ نظام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ باب نمبر 10 جسے لکھا ہے ڈاکٹر میکال احمد نے، اور اس کا عنوان ہی ایک سوال ہے، ایک بہت چپتا ہوا سوال۔ کیا پاکستان ایک معاشی بحران کی ریاست ہے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے نا؟ جی، کہ ایک ملک جو کبھی ایشیا کے لیے ایک مثال تھا، ہاں، ایک ماڈل تھا، وہ آج بار بار ایک ہی معاشی چکر میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ اور یہ چکر بہت واضح ہے۔ مطلب پہلے بیرونی امداد سے ایک چھوٹی سی خوشحالی آتی ہے، اور پھر سیدھا ادائیگیوں کے توازن کا بحران، کہانی ختم۔ بالکل۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں ایوب خان کے دور تک جاتی ہیں۔ اوہ، یعنی عشرۂ ترقی تک؟ جی، بظاہر تو سب بہت اچھا تھا، لیکن اصل میں دولت صرف 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں جمع ہو رہی تھی۔ صرف 22 خاندان؟ جی، اور جب یہ بات سامنے آئی تو اس نے ایک سیاسی طوفان کھڑا کر دیا جس کے اثرات آج تک ہیں۔ واہ! اور اس کے بعد تو جیسے یہ ایک پیٹرن بن گیا، بھٹو، ضیاء، بے نظیر، نواز شریف، ہر دور میں۔ ہر حکومت کا اختتام ایک بڑے مالی بحران اور پھر IMF کے دروازے پر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو باب میں بتائی گئی ہے وہ ہے اصلاحات کی عدم ملکیت۔ عدم ملکیت؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ اصلاحات پر ہماری اپنی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی، وہ باہر کے دباؤ پر، IMF کے کہنے پر کی جاتی ہیں۔ اچھا، تو جیسے ہی پروگرام ختم ہوا، پیسے ملے اور حکومتیں خاموشی سے وہ اصلاحات واپس لے لیتی ہیں۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ بہترین مثال نواز شریف دور کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کی ہے۔ وقتی طور پر تو ڈالر آ گئے، لیکن طویل مدت میں اس نے ٹیکس چوری کو قانونی بنا کر معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب لگا کہ شاید ہم اس چکر سے نکل گئے ہیں، میرا مطلب ہے مشرف کا دور۔ ہاں، اس وقت شرائع نمو بہت متاثر کن تھی۔ تو پھر کیا غلط ہوا؟ دیکھیں، وہ معیشت کے اوور ہیٹ ہونے کی ایک کلاسک مثال تھی۔ اوور ہیٹ مطلب یہ کہ کھپت، ریئل اسٹیٹ اور سٹاک مارکیٹ میں مصنوعی بلبلے بن رہے تھے۔ اسٹیٹ بینک کو چاہیے تھا کہ وہ بروقت پالیسی سخت کرتا، بریک لگاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جب عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھیں اور مالیاتی بحران آیا تو ہماری معیشت بالکل تیار نہیں تھی۔ نتیجہ مہنگائی اور بے روزگاری کا ایک طوفان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ پائیدار ترقی کا ہے۔ تو پھر اس چکر کو مستقل طور پر توڑنے کا حل کیا ہے؟ کتاب میں کچھ ٹھوس تجویزیں دی گئی ہیں۔ جی بالکل، اور وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ چند بنیادی نکات ہیں۔ پہلا، مالیاتی نظم و ضبط، یعنی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ اور دوسرا، ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا۔ مصنف صاف کہتے ہیں کہ 8 سے 9% کی ٹیکس ٹو GDP شرح کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ اس میں تو پھر وہ شعبے بھی آئیں گے جن پر ہاتھ ڈالنا مشکل سمجھا جاتا ہے، جیسے زراعت اور ریئل اسٹیٹ۔ ظاہر ہے، ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ تیسرا نقطہ ہے کہ امداد پر انحصار چھوڑ کر برآمدات کو ترقی کی بنیاد بنایا جائے۔ اور سرکاری اداروں کا کیا، جو ہر سال اتنا نقصان کرتے ہیں؟ بالکل، یہ چوتھا اور بہت اہم نقطہ ہے۔ ان سفید ہاتھیوں کی تنظیم نہ کرنا جو بجٹ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہیں۔ تو آخر میں مصنف کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاحات نہ تو نئی ہیں اور نہ ہی ناممکن۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ جی، یعنی اس پر عمل درآمد کے لیے سیاسی عزم کہاں سے لایا جائے۔ جب تک پاکستان IMF کے نسخوں پر صرف رد عمل دینے کے بجائے اپنا ایک اصلاحاتی ایجنڈا بنا کر اسے صحیح معنوں میں اون نہیں کرتا، یہ عروج و زوال کا چکر شاید ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ملک کے سیاسی کلچر میں گہری تبدیلی لائے بغیر پائیدار معاشی اصلاحات واقعی ممکن ہیں؟ کہ باب نمبر 11 پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ مدثر مظہر ملک نے لکھا ہے۔ جی، بوسٹنگ کمپیٹیٹیونیس۔ بالکل، اور اس میں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ ہم ہر وقت سنتے ہیں سیاسی عدم استحکام، بحران، لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔
کہ پچھلی 2 دہائیوں میں معیشت نے اوسطاً 5% کی شرح سے ترقی کی ہے، اور یہاں تک کہ اسٹاک انڈیکس KSE 100 اس نے برک ممالک یعنی برازیل، روس، انڈیا، چین ان سے بھی بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مسئلہ صلاحیت کا نہیں ہے، مسئلہ اس صلاحیت کو کہہ لیں استعمال کرنے کے طریقے کا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں ایک ایسی لچک ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ باب اسی چھپی ہوئی طاقت اور اسے پوری طرح سے استعمال کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے۔ تو پھر یہ چھپی ہوئی طاقت ہے کیا؟ مطلب مصنف کے مطابق وہ کیا چیزیں ہیں جو اتنے جھٹکوں کے باوجود معیشت کو چلائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے 3 بنیادی ستونوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا تو یہی معاشی لچک جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ جی۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم وہ ہے پاکستان کی آبادی۔ 17 کروڑ سے زیادہ لوگ، جن میں سے 10 کروڑ نوجوان ہیں، ایک بہت بڑا ڈیموگرافک احساسہ ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا ہے پاکستان کا محل وقوع یعنی اسٹریٹیجک لوکیشن، جو اسے وسطی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارت اور توانائی کا ایک قدرتی مرکز بناتی ہے۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ اگر انجن اتنا طاقتور ہے تو گاڑی پوری رفتار سے چل کیوں نہیں رہی؟ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں پاکستان مسابقت کے لحاظ سے 133 ممالک میں سے 101ویں نمبر پر کیوں ہے؟ جی، مصنف کے مطابق اصل رکاوٹیں کہاں ہیں؟ مصنف کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ایک واضح اور کہہ لیں متفقہ قومی حکمت عملی کا نہ ہونا ہے۔ حکومت اور نجی شعبے میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے جس کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کے مسائل تو ہیں ہی، جیسے بجلی کا بحران، ٹرانسپورٹ کے مسائل، یہ سب ترقی کی رفتار کو سست کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ قومی ویژن اور ہم آہنگی جیسی باتیں تو ہم اکثر سنتے ہی رہتے ہیں۔ کیا مصنف نے کوئی ٹھوس مثال بھی دی ہے کہ یہ کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور وہ برآمدات کے شعبے کی مثال دیتے ہیں، خاص طور پر ٹیکسٹائل کی۔ یہاں ایک ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو واقعی چونکا دینے والی ہے۔ اچھا۔ پاکستان ہر سال تقریباً 12 ملین روئی کی گانٹھیں پیدا کرتا ہے۔ اگر ہمیں صرف دھاگے یا کپڑے کی صورت میں برآمد کریں تو ہم تقریباً 10 ارب ڈالر کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسی روئی سے اعلیٰ معیار کی شرٹس اور ٹراؤزرز بنا کر بیچے جائیں تو مصنف کے مطابق ہماری برآمدات نظریاتی طور پر 72 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں۔ 1 منٹ، کیا کہا؟ 10 ارب سے 72 ارب؟ جی، 72 ارب۔ یہ تو ناقابل یقین لگ رہا ہے۔ مطلب اتنا بڑا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ویلیو ایڈیشن کی طاقت ہے۔ ابھی ہم صرف روئی بیچتے ہیں جو کہ ایک خام مال ہے۔ صحیح، یہ ایسا ہی ہے جیسے آٹا بیچنا۔ لیکن اگر آپ اسی آٹے سے کیک بنا کر بیچیں تو آپ کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل صحیح مثال ہے۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ ہم آٹا بیچ رہے ہیں جبکہ ہمیں کیک بیچنے کی ضرورت ہے، اور یہ صلاحیت صرف بڑے صنعت کاروں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اکثر ہماری توجہ صرف بڑی صنعتوں پر ہوتی ہے، تو کیا چھوٹے کاروباروں کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ مصنف کے مطابق یہی تو اصل کہانی ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے یعنی SMEs وہ ملکی برآمدات کا 25% پیدا کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں۔ 25%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، لیکن انہیں وہ وسائل اور توجہ نہیں ملتی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ان کی ترقی کے بغیر وسیع پیمانے پر خوشحالی ممکن ہی نہیں۔ اور ان سب کو ممکن بنانے کے لیے ایک ہنرمند افرادی قوت کی ضرورت ہوگی۔ بالکل۔ تو یہ سب کچھ آخر میں نوجوانوں پر آ کر رک جاتا ہے، وہی ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ۔ کتاب کے آخر میں مصنف اسی حوالے سے مستقبل کے 2 بالکل مختلف منظرنامے پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہی اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پہلا منظرنامہ بہترین ہے، یعنی معیشت جغرافیائی و سیاسی خطرات پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک قابل اعتماد حکومت کی قیادت میں پاکستان 7 سے 8% کی شرح نمو حاصل کرتا ہے، سرمایہ کاری آتی ہے اور نوجوانوں کو مواقع ملتے ہیں۔ تو اس صورت میں آبادی ایک اثاثہ بن جاتی ہے، ایک بہت بڑا اثاثہ۔ اور بدترین منظرنامہ وہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور کم سرمایہ کاری کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے معاشی مواقع پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اس صورت میں پاکستان کی یہی نوجوان آبادی ایک اثاثہ بننے کے بجائے ایک بحران، ایک ٹائم بم میں بدل جاتی ہے۔ اچھا۔ جس سے معاشرے میں بے چینی اور عدم استحکام اور بھی زیادہ بڑھتا ہے۔
تو مصنف یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ ان اصلاحات کے بغیر پاکستان کا مستقبل ان دو راستوں میں سے کون سا ہو سکتا؟ 12 ٹرننگ انرجی اراؤنڈ پر بات کرتے ہیں۔ مصنف زیاد الاحاد ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ جب پاکستان میں اتنے وسائل موجود ہیں، دریا ہیں، سورج ہے، کوئلہ ہے، تو پھر یہ توانائی کا بحران آخر ہے کیوں؟ جی، اور یہ واقعی ایک پہیلی ہے۔ باپ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ وسائل کی کمی کا ہے ہی نہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے فیصلوں کا، اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کا۔ اچھا، تو یہ ایک امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، پالیسی کا نہیں۔ بالکل۔ مصنف کہتے ہیں کہ کاغذ پر سب کچھ بہترین ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو نظام ناکام ہو جاتا ہے۔ تو چلے اس بحران کی گہرائی کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ تو سب جانتے ہی ہیں، 18 گھنٹے، لیکن باب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، گردشی قرضہ۔ جی، سرکولر ڈیٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس نے پورے سپلائی چین کو ہی جام کر دیا ہے۔ دیکھیں، اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو جیسے کچھ دوست ایک ریسٹوران میں بیٹھے ہیں اور کسی کے پاس نقد رقم نہیں ہے۔ ایک نے دوسرے کو پیسے دینے ہیں، دوسرے نے تیسرے کو، اور تیسرے نے واپس ریسٹورانٹ کو۔ صحیح۔ تو چونکہ کوئی ایک بھی ادائیگی نہیں کر رہا، پورا چکر رک جاتا ہے۔ ہمارے توانائی کے شعبے کا بھی افسوس یہی حال ہے۔ تو پورا نظام ایک دوسرے کے قرض میں پھنس کر مفلوج ہو گیا ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن بات جو مصنف نے لکھی ہے وہ یہ کہ سرکاری اعداد و شمار میں غیر تجارتی توانائی لکڑی یا بایو ماس اسے شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ جی، یہ گنتی میں ہی نہیں۔ اور یہ ملک کی کل توانائی کی کھپت کا تقریباً آدھا حصہ ہے۔ جی، تقریباً نصف۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری پالیسیاں آدھے ملک کی توانائی کی ضروریات کو دیکھے بغیر بن رہی ہیں؟ یہی تو اس باب کا سب سے بڑا اور چونکا دینے والا نقطہ ہے کہ آپ کی پوری منصوبہ بندی ہی ادھورے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ یہ تو بنیاد ہی غلط ہو گئی۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں رہنے والے غریبوں کی ضروریات کو تو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو ڈیٹا ادھورا ہے اور نظام قرض میں جکڑا ہوا ہے، یہ تو کافی ناامید کن صورتحال ہے۔ کیا مصنف اس کا کوئی حل بھی بتاتے ہیں؟ جی، وہ ایک بہت بنیادی لیکن اہم حل پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں مربوط توانائی منصوبہ بندی، یعنی انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ، IEP۔ مربوط توانائی منصوبہ بندی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ توانائی کے جتنے بھی شعبے ہیں، بجلی، تیل، گیس، کوئلہ، یہاں تک کہ غیر تجارتی توانائی بھی، ان سب کے لیے ایک ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ لیکن یہ تو بہت منطقی بات ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اس کے بغیر ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پر، کہ ایک محکمہ گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس لگا رہا ہے، ٹھیک، جبکہ دوسرے محکمے نے گیس درآمد کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ نتیجہ، اربوں روپے کے پلانٹس بیکار کھڑے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے ایک شاندار ہائی وے بنا دی، لیکن اس پر چڑھنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بنایا۔ بالکل، یہی مثال ہے۔ باب میں 90 کی دہائی کے ایک ضائع شدہ موقع کا بھی ذکر ہے، وسطی ایشیا سے توانائی کی راہداریوں کا منصوبہ۔ جی، وہ ایک تاریخی موقع تھا۔ اگر وہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور پورے خطے کی معیشت بدل سکتی تھی۔ تو وہ ناکام کیوں ہوا؟ وہی وجہ، مربوط منصوبہ بندی کی کمی اور سیاسی عزم کا فقدان۔ ہم نے ایک بہت بڑا موقع گوا دیا۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو بحران وسیلہ کا نہیں بلکہ سوچ اور منصوبہ بندی کے فقدان کا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ جو انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ کا تصور ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بلکہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہی وہ گمشدہ کڑی ہے جو اس پورے نظام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اور شاید اسی کی کمی کی وجہ سے ہم سب کو گرمیوں میں گھنٹوں بجلی کے بغیر رہنا پڑتا ہے۔ جی، اور مصنف کا جو اختتامی نقطہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی بنیادی کنجی IEP ہے۔ اس کے ساتھ پالیسی ساز بالآخر کیا کرنا ہے سے کیسے کرنا ہے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور عمل کرنے کا وقت اب ہے۔ بالکل۔ اور عمل کرنے کا وقت اب ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر حل اتنا واضح ہے تو پھر اس پر عمل درآمد میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ سوال شاید پالیسی سے زیادہ نیت کا ہے۔ باب نمبر 13 پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے تعلیم بطور ایک اسٹریٹجک ضرورت۔ جی،
اور مصنفین شانزہ خان اور معید یوسف یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ تعلیم صرف کوئی سماجی مسئلہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی اور بقا کا سوال بن چکا ہے۔ بالکل، ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام کی جو ناکامیاں ہیں وہ نوجوانوں کی امیدوں کو توڑ رہی ہیں، اور اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور وہ اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ ان کے مطابق یہ نظام 3 سطحوں پر ناکام ہو رہا ہے۔ پہلی بات، یہ بچوں کو اسکول پہنچانے میں ہی ناکام ہے۔ دوسری، جو اسکول میں ہیں انہیں معیاری تعلیم نہیں مل رہی۔ اور تیسری، جو شاید سب سے اہم ہے، جی، کہ جو پڑھ لکھ بھی گئے ہیں یہ نظام انہیں کوئی مستقبل، کوئی روزگار نہیں دے پا رہا۔ یہ تینوں ناکامیاں مل کر معاشرے میں ایک گہری مایوسی پیدا کر رہی ہیں۔ تو پہلی ناکامی پر ذرا بات کرتے ہیں، یعنی صرف اسکولوں تک رسائی کی۔ مصنفین بتاتے ہیں کہ پاکستان تعلیم پر اپنی جی ڈی پی کا صرف 2% خرچ کرتا ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ ہاں، جنوبی ایشیا میں سب سے کم۔ اور یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، اس میں صنفی اور جغرافیائی فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ مطلب شہروں اور دیہاتوں کی خواندگی کی شرح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور مصنفین اسے کہتے ہیں ریاستی عزم کی کمی۔ دیکھیں، ایک طرف سروے بتاتے ہیں کہ 70 سے 80% نوجوان اعلیٰ تعلیم چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں؟ جی، لیکن دوسری طرف ریاست ان کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل ہی نہیں دے رہی۔ تو یہ ایک ٹوٹے ہوئے وعدے کی طرح ہے جو نوجوانوں کو ریاست سے بیگانہ کرتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم دوسری ناکامی پر آتے ہیں، یعنی معیار کی فراہمی میں ناکامی۔ جی، یہ 3 متوازی نظاموں والی بات۔ بالکل، پاکستان میں 3 الگ الگ تعلیمی نظام چل رہے ہیں۔ سرکاری اسکول، جہاں تقریباً 67% بچے ہیں، پھر نجی اسکول جن میں 29% ہیں، اور مدارس جہاں 4% بچے پڑھتے ہیں۔ اور یہ تینوں نظام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ نظام معاشرے کو سماجی، معاشی اور نظریاتی طور پر تقسیم کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نوجوانوں کے 3 ایسے گروہ پیدا کر رہے ہیں جو ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ معاشرتی ہم آہنگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ان کی حقیقتیں الگ ہیں، ان کے مواقع الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہے۔ یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری ناکامی، تعلیم اور معاشی مواقع کے درمیان جو ایک بہت بڑا خلا ہے۔ جی، تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، اور یہ سب سے خطرناک پہلو ہے۔ خطرناک کیوں؟ دیکھیں، مصنفین کا کہنا ہے کہ یہی وہ مایوسی ہے جو نوجوانوں کو انتہا پسند گروہوں کے لیے ایک آسان ہدف بناتی ہے۔ جب آپ کسی کو تعلیم کی امید دلاتے ہیں، اسے ڈگری دیتے ہیں اور پھر اسے کوئی باعزت روزگار نہیں دے پاتے، تو اس کی مایوسی ایک ان پڑھ شخص سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ بالکل، اور پاکستان کی نوجوان آبادی کو دیکھتے ہوئے 14 سال سے کم عمر کے 65 ملین سے زیادہ بچے ہیں۔ یہ چیلنج وقت کے ساتھ اور بھی سنگین ہو جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ مصنفین کچھ ٹھوس اقدامات بھی تجویز کرتے ہیں۔ جی، وہ کرتے ہیں۔ وہ سرکاری اسکولوں کے نظام کو بہتر بنانے پر بہت زور دیتے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بھی ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ ان کا اشارہ ایسے ماڈلز کی طرف ہے جہاں نجی شعبے کی انتظامیہ مہارت کو سرکاری اسکولوں کے وسیع نیٹ ورک کے ساتھ ملایا جائے۔ مقصد سرکاری اسکولوں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے، نہ کہ ان کی جگہ کوئی اور نظام لانا۔ اور روزگار کے شفاف منصوبے بنانا تاکہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو موقع مل سکیں۔ جی، تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ ریاست کو تعلیم کو ایک احسان کے بجائے اپنے عوام کا ایک بنیادی حق سمجھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے اگلی دہائی ایک اصلاحی دور ہوگی، ایک فیصلہ کن دور، جس کے نتائج شاید فوراً نظر نہ آئیں، لیکن سن 2030 تک ایک مستحکم اور خوشحال پاکستان کی بنیاد یہی اصلاحات رکھیں گی۔ صحیح۔ اس سب پر سوچنے کے لیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تعلیمی نظام میں اتنی بڑی اصلاحات اوپر سے نیچے یعنی حکومتی پالیسیوں کے ذریعے لائی جا سکتی ہیں، یا اس کے لیے نچلی سطح پر ایک ایسی عوامی تحریک کی ضرورت ہے جو ریاست کو جواب دہ ہونے پر مجبور کر دے؟ نمبر 14، پاکستان بطور ایٹمی ریاست پر بات کر رہے ہیں۔ 1998 کے جو دھماکے تھے انہیں اکثر ایک منزل سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نئے اور شاید زیادہ
پیچیدہ سفر کا آغاز تھا۔ بالکل، اور یہ باب یہی بتاتا ہے کہ یہ سفر صرف ہتھیار بنانے کا نہیں تھا، اس کا اصل مقصد تو بھارت کے ساتھ جو روایتی فوجی عدم توازن تھا اس کو دور کرنا تھا۔ یعنی ایک قابل اعتبار ڈیٹرنس بنانا؟ جی، ایک ایسی روک تھام کی پالیسی بنانا جس کا اصل امتحان تو بعد میں 2002 کی فوجی کشیدگی کے دوران ہوا۔ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1998 میں صلاحیت تو آ گئی تھی، لیکن اس کا جو پورا فریم ورک تھا وہ ابھی بننا تھا۔ اور کارگل نے اس کی ضرورت کو بہت واضح کر دیا ہے نا؟ جی ہاں، کارگل کا بحران ایک جھنجھوڑ دینے والا لمحہ تھا۔ اس نے یہ صاف کر دیا کہ صرف ایٹمی صلاحیت ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے استعمال کا ایک فول پروف نظام ہونا لازمی ہے۔ بالکل۔ اسی بحران کے تجربے نے جنرل مشرف کی حکومت کو ایک باقاعدہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنانے پر مجبور کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ اس معاملے میں ذرا سی بھی غیر یقینی کی گنجائش نہیں رکھی جا سکتی۔ اچھا، تو یہاں سے نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی NCA جی اور پھر اسٹریٹجک پلانز ڈویژن SPD کا قیام عمل میں آیا۔ جی اور یہ صرف ایک بیوروکریٹک ڈھانچہ نہیں تھا، یہ دنیا کو ایک پیغام بھی تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ذمہ دار نظام موجود ہے۔ بالکل، یہ ساخت یعنی کریڈیبلٹی قائم کرنے کی ایک بہت سنجیدہ کوشش تھی۔ اور اسی کے تحت وہ ریڈ لائنز بھی آئیں۔ جی، SPD نے 4 واضح ریڈ لائنز یا سرخ لکیریں متعین کی، یعنی وہ حدود جن کی خلاف ورزی ایٹمی رد عمل کا باعث بن سکتی ہے۔ اور ان ریڈ لائنز میں جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ صرف فوجی خطرات کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح۔ کتاب بتاتی ہے کہ ان میں معاشی تباہی اور اندرونی سیاسی عدم استحکام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہی اس حکمت عملی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خوف صرف بھارتی حملے کا نہیں تھا، بلکہ ریاست کے اندر سے ٹوٹ جانے کا بھی تھا۔ ایٹمی ہتھیاروں کو ریاست کے وجود کی حتمی ضمانت کے طور پر دیکھا گیا۔ لیکن یہیں سے ایک تضاد بھی پیدا ہوتا ہے نا؟ جی ہاں۔ تو مطلب یہ کہ ایک بڑا مسئلہ یعنی ایک مکمل جنگ کا خطرہ تو حل ہو گیا، لیکن جیسا کہ مصنف دلیل دیتے ہیں اس ایک حل نے کئی نئے اور زیادہ پیچیدہ مسائل کو جنم دے دیا۔ بالکل، یہ ہتھیار آپ کو ایک بڑی جنگ سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی جیسے اندرونی خطرات سے نمٹنے میں یہ بے بس ہیں۔ یا پھر کم شدت والے سرحدی تنازعات سے۔ جی، بلکہ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق تو ایٹمی چھتری نے چھوٹے پیمانے کی جھڑپوں کے لیے مزید گنجائش پیدا کر دی۔ اور عالمی سطح پر جیسے امریکہ بھارت سول نیوکلیئر ڈیل ہوئی، اس نے پاکستان کے اسٹریٹجک خدشات کو اور بڑھا دیا ہے۔ بالکل، اس سے خطے میں استحکام کا چیلنج کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایٹمی صلاحیت پاکستان کی قومی سلامتی کا ایک بنیادی ستون تو ہے، مگر یہ کوئی جادوئی حل ہرگز نہیں ہے۔ جی، یہ تاریخی عدم تحفظ کے احساس سے پیدا ہوئی اور ایک خاص قسم کے خطرے کو روکنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اور مصنف ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ اب جب کہ بھارت کی جدید روایتی فوجی صلاحیتیں جیسے سرجیکل سٹرائکس کا دعویٰ ایک نیا چیلنج بن کر ابھری ہیں، تو اس نازک توازن کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ایٹم بم نے روایتی حملے کا پرانا سوال تو حل کر دیا، لیکن پاکستان کو ایک نئے اور کہیں زیادہ مشکل سوال سے دوچار کر دیا ہے کہ ہائیبرڈ جنگ اور محدود تنازعات کے اس دور میں ایٹمی حملے کی حد کو خطرناک حد تک نیچے لائے بغیر ایک قابل اعتبار ڈیٹرنس کیسے قائم رکھی جائے۔ یہی وہ تنی ہوئی رسی ہے جس پر اب پاکستان چل رہا ہے۔ باب نمبر 15 پر بات کر رہے ہیں، جسے منیر اکرم نے لکھا ہے، اسٹریٹجک سکڑاؤ کا خاتمہ۔ تو ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر اپنی اسٹریٹجک اہمیت کھو رہا ہے۔ جی، معاشی کمزوری اور آپ کہہ سکتی ہیں اندرونی مسائل کی وجہ سے۔ اور وہ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ایک روڈ میپ بھی پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں وہ اپنی بات کا آغاز ان چیلنجز سے کرتے ہیں جن کا پاکستان کو فوری طور پر سامنا تھا، خاص طور پر 2009 میں فوج کا وہ فیصلہ کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اولین خطرہ ہے اور اسے ہر حال میں شکست دینی ہے۔ جی، اس فیصلے کو تو عوامی حمایت بھی بہت حاصل تھی ہے نا، کیونکہ تشدد بہت بڑھ گیا تھا۔ جی بالکل، اکرم لکھتے ہیں کہ سوات اور جنوبی وزیرستان کے آپریشنز اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھے۔ پھر دوسرا فوری چیلنج تھا
افغانستان। اچھا، یہاں ISI اور فوج نے کافی سخت موقف اپنایا کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہر صورت کیا جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کو بھی یہ احساس ہو گیا۔ جی، کہ افغانستان سے باعزت انخلا کے لیے پاکستان کی مدد کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یعنی ضرورت تو دونوں کو ہے ایک دوسرے کی، لیکن منزل شاید ایک نہیں۔ آپ نے صحیح سمجھا۔ اکرم کے مطابق دونوں ممالک کے حتمی مقاصد میں اب بھی ابہام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے فوری مسائل افغانستان اور TTP، لیکن کیا اکرم کسی ایسی چنوتی کی بھی بات کرتے ہیں جو زیادہ مستقل نوعیت کی ہو؟ جی، اور وہی سب سے بڑا چیلنج ہے، بھارت۔ اکرم کا موقف بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اور یہ کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے کے بعد بھی تعلقات مسابقتی ہی رہیں گے؟ بالکل۔ اسی تناظر میں وہ 9/11 کے بعد ہونے والے نقصانات کی بات کرتے ہیں۔ کون سے نقصانات؟ مطلب کیا خاص طور پر؟ وہ 3 بڑے نقصانات گنواتے ہیں۔ اول، کابل میں ایک پاکستان مخالف حکومت کا قیام۔ دوم، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مرکز افغانستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہو جانا۔ اور تیسرا یقیناً کشمیر سے متعلق ہوگا۔ جی، امریکی دباؤ کی وجہ سے کشمیر کی تحریک کا کمزور پڑ جانا۔ تو مطلب ایک طرف افغانستان کی جنگ، پاکستان آ گئی، اور دوسری طرف کشمیر پر دباؤ بڑھ دیا۔ بالکل، یہی ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسی کو وہ اسٹریٹجک سکڑاؤ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح تھوڑی اکیڈمک لگتی ہے، اسٹریٹجک سکڑاؤ۔ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کا موازنہ اب بھارت سے نہیں بلکہ افغانستان سے کیا جانے لگا۔ اوہو، تو یہ تو عالمی حیثیت میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ بہت بڑی۔ تو اگر یہ سکڑاؤ ہو چکا ہے تو اکرم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ جی، وہ ایک جامع حکمت عملی کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی پر زور دیتے ہیں، یعنی امریکہ پر انحصار کم کیا جائے۔ اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے چین کا کردار اہم ہوگا؟ بالکل، وہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کو کلیدی سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں چین وہ سہارا دے سکتا ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور دفاعی طور پر، خاص طور پر بھارت کی روایتی فوجی برتری کے سامنے۔ وہاں تو پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہی ختمی ضمانت ہے، لیکن اکرم اسے مزید مؤثر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ مؤثر کیسے؟ وہ ایک قابل بقا سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت کے حصول پر زور دیتے ہیں۔ سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت مطلب یہ کہ اگر دشمن پہلا وار کر بھی دے تب بھی آپ کے پاس جوابی حملے کی صلاحیت محفوظ رہے۔ اچھا، جیسے کہ ایٹمی آبدوز ہے؟ جی بالکل، یہ کسی بھی جارحیت کو روکنے کی حتمی گارنٹی ہے۔ اور سفارتی محاذ پر کیا؟ تنہائی کیسے ختم ہوگی؟ اس کے لیے وہ چین کے علاوہ ترکی، سعودی عرب، ایران اور روس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منیر اکرم کے نزدیک اسٹریٹجک سکڑاؤں کو ختم کرنے کے لیے ایک دو طرفہ حکمت عملی چاہیے۔ جی، ایک طرف تو فوری خطرات سے نمٹیں، اور دوسری طرف ایک طویل مدتی منصوبہ بندی بھی کریں جس میں دفاعی خود انحصاری ہو، چین کے ساتھ تعلقات اور اہم علاقائی طاقتوں کے ساتھ اتحاد شامل ہے۔ بالکل، یہ ایک مشکل راستہ ہے مگر ان کے مطابق ناگزیر ہے۔ یہ سب ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا کوئی ملک ایک ہی وقت میں اندرونی استحکام کی جنگ بھی لڑ سکتا ہے اور ساتھ ہی بیرونی انحصار کو کم کرتے ہوئے اپنی عالمی حیثیت بھی دوبارہ حاصل کر سکتا ہے؟ اور اس توازن کو پانے کے لیے قیادت کو کتنے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے؟ باب نمبر 16 پر بات کر رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے دی افغان کوننڈرم، اور اسے احمد رشید نے لکھا ہے۔ اور یہ باب ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیاں جو ملک کو محفوظ بنانے کے لیے تھیں، وہ خود اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی؟ جی، یہی تو اس پورے معاملے کا مرکزی تضاد ہے۔ ایک ایسی ریاست جو سلامتی کی تلاش میں بنی تھی، وہ آج اپنی ہی سرحدوں کے اندر شدید عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سب اسٹریٹجک گہرائی حاصل کرنے کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس نے فائدے کے بجائے ملک کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیا۔ اچھا، یہ اسٹریٹجک گہرائی کا نظریہ بار بار سامنے آتا ہے، تو اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا یہ صرف افغانستان میں ایک دوست حکومت کا قیام تھا یا یہ اس سے بڑھ کر کچھ تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر مقصد تو یہی تھا کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کی حامی ہو، تاکہ بھارت کو مغربی سرحد پر اثر و رسوخ قائم کرنے سے روکا جا سکے۔ صحیح۔
اور یہ سوچ پاکستان کے بالکل ابتدائی دنوں سے ہی موجود تھی، جب اسے بھارت کی طرف سے ظاہر ہے ایک خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اسی سوچ نے ریاست کو سیکیورٹی پر اتنا زیادہ مرکوز کر دیا کہ ملک کا سول ملٹری توازن ہی بگڑ گیا۔ تو یہ سیکیورٹی کی تلاش ایک جنون بن گئی جس نے باقی اداروں کو کمزور کر دیا۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا اور آپ کہہ لیں خطرناک موڑ آیا وہ تو 80 کی دہائی میں تھا، ہے نا؟ بالکل، جنرل ضیاء الحق کا دور وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جہاں پالیسی میں ایک بنیادی تضاد پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی اسلامائزیشن کو افغانستان میں امریکہ کی حمایت یافتہ سوویت مخالف جنگ سے جوڑ دیا۔ اچھا، اور اس سے ایک پوری جہاد انڈسٹری بن گئی، جس کا مقصد بظاہر بھارت کو افغانستان میں روکنا تھا، لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جس ہتھیار کو بیرونی دشمن کے لیے بنایا گیا تھا وہ آخر میں خود ریاست کے خلاف ہی استعمال ہونے لگا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک نتیجہ ہے۔ تو کیا اس وقت پالیسی بنانے والوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان گروہوں کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں گے؟ غالباً یہی خیال تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک کنٹرولڈ اثاثہ رہیں گے، لیکن اس کے جو غیر ارادی نتائج تھے وہ بہت گہرے تھے۔ اس ریاستی سرپرستی نے نہ صرف ایک عسکری ثقافت کو جنم دیا بلکہ ملک میں فرقہ واریت کے بیج بھی بوئے، جس کی قیمت پاکستان آج تک ادا کر رہا ہے۔ تو ضیاء دور میں جو بیج بویا گیا وہ 9/11 کے بعد ایک خوفناک درخت بن گیا۔ امریکہ کو اب انہی مجاہدین سے خطرہ تھا جنہیں کبھی اس نے خود فنڈ کیا تھا۔ پاکستان اس نئی صورتحال میں کہاں کھڑا تھا؟ یہ تو بہت بڑی مشکل آن پڑی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ صورتحال تھی۔ جنرل مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بننے کا فیصلہ کیا، لیکن ذرائع کے مطابق پردے کے پیچھے ایک ڈبل گیم بھی چل رہا تھا۔ ڈبل گیم مطلب؟ یعنی ایک طرف القاعدہ کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی تھیں، لیکن دوسری طرف ISI کے کچھ عناصر افغان طالبان کی حمایت کر رہے تھے تاکہ کابل میں بھارتی اثر و رسوخ کو محدود رکھا جا سکے۔ لیکن یہ ڈبل گیم تو بہت خطرناک حکمت عملی لگتی ہے۔ اس سے تو خود پاکستان کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوا۔ بالکل ہوا۔ اس کا سب سے تباہ کن نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ افغانستان سے نکل کر پاکستان کے قبائلی علاقوں تک پھیل گئی۔ اچھا، اس نے ریاست کے خلاف لڑنے والی تمام قوتوں کو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے جھنڈے تلے متحد کر دیا۔ اب ریاست خود اپنے بنائے ہوئے پراکسیز کے خلاف ایک خون ریز جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئی۔ جو کبھی ایسٹس تھے وہ اب سب سے بڑا خطرہ بن چکے تھے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلا کہ اسٹریٹجک گہرائی کی تلاش دراصل اسٹریٹجک سکڑاؤ پر ختم ہوئی، یعنی بیرونی سرحدوں کو محفوظ کرنے کی کوشش میں ملک اندر سے غیر محفوظ ہو گیا۔ جی بالکل، اور آخر میں ایک سوچ طلب نقطہ ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ جب تک پاکستان اور بھارت افغانستان کو ایک دوسرے کے خلاف پراکسی جنگ کے میدان کے طور پر دیکھتے رہیں گے تب تک امن ممکن نہیں ہے۔ جی، اس خطے میں حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اس زیرو سم گیم کی سوچ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، اور اس تبدیلی کے پورے جنوبی ایشیا کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اچھا، تو اب ہم کتاب پاکستان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ کے 17ویں باب پر بات کریں گے۔ اس کا عنوان ہے دی انڈیا فیکٹر۔ لیکن ایک منٹ، اس باب کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک امن عمل موجود ہے۔ آج کے حالات میں تو یہ دعویٰ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ مصنف کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر سید رفعت حسین کا استدلال یہ ہے کہ تعلقات کی تاریخ صرف جنگوں اور بحرانوں کی نہیں ہے۔ اچھا، جی، اس کا ثبوت وہ جامع مذاکرات یا کمپوزٹ ڈائیلاگ کا فریم ورک ہے جو 1997 میں بنایا گیا تھا۔ وہ جس میں 8 الگ الگ مسائل پر بات ہونی تھی؟ بالکل، کشمیر سے لے کر پانی تک 8 اہم مسائل پر ایک ساتھ بات کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ تو ان کے نزدیک امن کا ایک ڈھانچہ موجود ہے، بھلے ہی وہ اکثر غیر فعال رہتا ہو۔ لیکن اگر یہ ڈھانچہ اتنا کارآمد تھا تو پھر بار بار تعلقات پٹری سے کیوں اترتے رہے؟ میرا مطلب ہے 1998 میں ایٹمی دھماکے، پھر 99 میں کارگل جنگ نے تو لاہور امن عمل کو ہی ختم کر دیا۔ صحیح۔ یہ تو امید اور مایوسی کی ایک عجیب رولر کوسٹر رائیڈ لگتی ہے۔ جب بھی لگتا ہے کہ ٹرین پٹری پر آئی ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔
ہر بحران کے بعد تعلقات تقریباً صفر پر آ جاتے تھے۔ جیسے 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد؟ جی، اس کے بعد تو 2002 میں دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ سوچیں، صرف 3 سال پہلے لاہور میں امن کی بس چل رہی تھی اور اب جنگ کا خطرہ تھا۔ تو اس سے نکلے کیسے؟ ہر بحران کے بعد سفارتکاری بھی حرکت میں آتی تھی، جیسے 2002 میں واشنگٹن کی مداخلت ہوئی اور پھر صدر مشرف کی 12 جنوری کی وہ مشہور تقریر۔ اچھا، جس میں انہوں نے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ بالکل، یہ ہر بار کھائی سے نکلنے کی ایک کوشش تھی۔ تو پھر 2004 سے 2007 کے دور میں ایسا کیا خاص ہوا جسے امن عمل کا ایک سنہری دور بھی کہا جاتا ہے؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صدر مشرف کا وہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہٹ کر بات کرنے کو تیار ہے۔ اچھا۔ اس ایک بیان نے جیسے مذاکرات کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے۔ اور پھر فروری 2004 میں امن عمل باقاعدہ بحال ہوا؟ جی، لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہوا، بس سروس شروع ہوئی اور سب سے بڑھ کر بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز ہوا۔ یہ بیک چینل ڈپلومیسی سننے میں بڑا پراسرار لگتا ہے۔ اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کشمیر پر ایک حل تقریباً طے ہو گیا تھا، وہ جوائنٹ مینجمنٹ کا ماڈل کیسا تھا؟ دیکھیں، اس تجزیے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ سب سے ٹھوس پیش رفت تھی۔ اس بیک چینل میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے نمائندے شامل تھے جو براہ راست اپنے سربراہان کو رپورٹ کرتے تھے۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق جو فارمولا زیر غور تھا اس میں سرحدوں کو تبدیل کیے بغیر کشمیر کے دونوں حصوں کو مکمل اندرونی خود مختاری دینا، فوجیں کم کرنا، جی، اور ایک مشترکہ باڈی بنانا جو تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت جیسے معاملات کو دیکھے۔ یہ ایک طرح سے سافٹ بارڈر کا تصور تھا۔ تو اگر دونوں ممالک کے ایک تاریخی حل کے اتنے قریب تھے تو پھر یہ موقع ہاتھ سے کیسے نکل گیا؟ کیا ہوا؟ یہاں مصنف ایک اہم تعلق جوڑتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ سب ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر سیاسی زمین ہل رہی تھی۔ 2007 کا عدلیہ بحران اور وہ سب؟ جی، اس سیاسی عدم استحکام نے حکومت کی توجہ امن عمل سے ہٹا دی۔ مصنف کا اشارہ یہی ہے کہ جب بھی پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے تو بھارت کے ساتھ امن کا عمل بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اسی کمزوری کے ماحول میں 26 نومبر 2008 کے ممبئی حملے ہو گئے۔ بالکل، ان حملوں نے تو جیسے ہر چیز پر پانی پھیر دیا۔ مذاکرات مکمل طور پر معطل ہو گئے۔ جی، اور بھارت نے بات چیت کو صرف دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ اس کے بعد شرم الشیخ میں 2009 میں ایک کوشش ہوئی، لیکن بھارت میں شدید سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی ناکام ہو گئی۔ تو اب مستقبل کے بارے میں مصنف کیا منظرنامہ پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے؟ ڈاکٹر حسین 2 ممکنہ راستے بتاتے ہیں۔ پہلا، جسے وہ اسٹریٹجک تحمل کہتے ہیں، یعنی پاکستان اپنی تمام تر توجہ اپنی معیشت اور اندرونی استحکام پر مرکوز کر دے۔ اور دوسرا اور زیادہ خطرناک راستہ اسٹریٹجک مقابلے کا ہے۔ اس میں یہ خطرہ ہے کہ پاکستان بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ عسکریت پسند گروہوں جیسے پراکسیز کا سہارا لے سکتا ہے۔ تو سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ سائیکل کبھی ٹوٹے گا؟ یا کیا پاک بھارت تعلقات ہمیشہ اسی ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے کی کہانی رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنے کے لیے ڈاکٹر حسین کا یہ باب ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور اس باب کا سبق یہی ہے کہ یہ تعلقات اتنے نازک ہیں کہ ایک واقعہ سالوں کی محنت کو ضائع کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی قیادت کی ایک مخلصانہ کوشش گہرے سے گہرے تعطل کو بھی توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو مزید ویڈیوز کے لیے فالو کریں۔